الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی اصل بادشاہت اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات
اسی نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ذات بڑی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جب امتحان کا تصور آتا ہے تو ایک دم مشکل کا احساس دامنگیر ہو جاتا ہے۔ امتحان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر امتحان مشکل ہوتا، چاہے وہ تحریری امتحان ہو، چاہے وہ شفوی امتحان جس کو انٹرویو کہتے ہیں وہ ہو، کسی بھی طرح کا امتحان ہو تو وہ انسان کے لیے پریشان کن ایک تصور رکھتا ہے، انسان اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا امتحان۔ اور جس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرا امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان کے احساس سے خالی وہ ہو سکتا ہے بغیر پریشانی کے اور بغیر کسی مشکل کے احساس کی زندگی گزار رہا ہو، وگرنہ جس کو اس امتحان کا احساس ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ مشکل کا احساس بھی ہے۔ اور پھر انسان کا یہ زندگی کا امتحان تو ہے ہی بہت مشکل، اس قدر مشکل کہ لمحے کی غلطی، ایک لمحے کی غلطی اس کی منزل کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کلمہ کوئی جو فرشتے لکھنے والے بیٹھے ہیں ان سے اوور لک ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو فوراً لکھ لے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے لکھنے والا، فوراً لکھ لے، زبان سے نکلا ریکارڈ ہو گیا، ریکارڈ کا حصہ بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقرہ یا وہ جملہ یا وہ کلمہ جو انسان کی زبان سے نکلا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا، ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کو خوش کر دینے والا، اللہ کی رضا والا کلمہ ہوتا ہے۔ اللہ، بس یوں ہی پھر انسان وہ اسی طرح وہ لکھ کے انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے، فرشتے لکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا۔ گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہر لمحہ یہ امتحان جاری، ہر وقت امتحان جاری۔ کوئی ایک لمحہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں یہ امتحان نہ ہو رہا ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا تعلق ہمارے امتحان کے ساتھ نہیں ہے، ایسا زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہے۔ ہاں، 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الاقلام عن 3، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، لکھنے والا نہیں لکھتا، فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا۔ وہ 3 کون ہیں؟ وہ ایک تو بچہ ہے الصبی والنائم والمجنون، چھوٹا بچہ جو ابھی بے سمجھ ہے، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو سویا ہوا ہے اس کا بھی امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔
اور کیا کہہ رہے ہوں، اور سویا سویا آدمی کچھ بھی کرے، کوئی بھی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو جائے جو سوئے ہوئے کو ہے، تو اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور تیسرا ہے مجنون، جس کا دماغ چل گیا ہے اور جس کا حواس اور سان خطا ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیں۔ یہ تین حالتیں ایسی ہیں کہ امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، باقی ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہوتا۔ لہذا آپ کہیں بیٹھے ہو، آپ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے ہو، آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہو، آپ سے کوئی عمل سرزد نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی آپ حالت امتحان سے باہر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ وہ بیٹھنا، وہ خاموش رہنا بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس وجہ سے انسان خاموش ہے، جس وجہ سے انسان بیٹھا ہوا ہے، جس وجہ سے انسان بے حس و حرکت ہے، اس کا وہ بیٹھنا اسی کھاتے میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا وہ جس مقصد کے لیے بیٹھا ہے اسی کھاتے میں اس کو شمار ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس نیت سے جو کچھ کر رہا ہے وہ اسی کے بارے میں وہی لکھا جائے گا، وہی اس کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ لہذا جس نے جس مقصد کے لیے جو کام کیا ہے، زندگی جس مقصد کے لیے گزار رہا ہے، اگر زندگی اس مقصد کے لیے گزر رہی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں۔ ہر لمحہ وہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض، بس یہی سوچتا، اور کوئی ترجیح نہیں ہوتی۔ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جہاں ذرا بھر اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے یہ اس کام کو چھوڑ دے، اور جہاں ذرا بھر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا امکان ہوتا ہے یہ فوراً کرتا ہے۔ جس نے یہ طرز زندگی اپنا لیا وہ کامیاب ہے، اور ایسا طرز زندگی اپنانے والے کو متقی کہتے ہیں۔ وہ تقوی والی زندگی ہوتی، اور پورا جو نظام عبادات ہے وہ سارا کا سارا اس لیے ہے لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو خیالات کی کمی، یہ جو دل و دماغ کے اندر احساسات کی کمزوری، یا جتنا بھی انسان کا باطن ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے اعمال بتائے ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدمت خلق کرو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو اور اللہ کی بندگی کرو، یہ پورے کے پورے فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، اور جو جتنے گناہ کے کام ہیں ان سے بچتے رہو۔ یہ کرتے رہو گے تو تمہارے قلب و دماغ کے جو احساسات ہیں وہ آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے گا، تمہارا یہ تقوی کا احساس بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ لہذا پورے کا پورا جو امتحان کا نظام ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ حسن عمل کا امتحان ہے، یہ کثرت عمل کا امتحان نہیں۔ جس نے زیادہ عمل کیا ہے یہ امتحان نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا نہیں ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین اور اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو خصوصیات پائی جائیں۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کوئی اور مقصد نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے۔ اور دوسرا اس کے اندر خصوصیت یہ پائی جائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے۔ یہ دو خصوصیات کسی عمل کے اندر ہوگی تو وہ عمل اچھا عمل ہوگا، اور اللہ نے اسی بات کا امتحان کرنا ہے کہ کون کون تم میں سے اچھے عمل کرنا ہے۔ ہاں، گنتی کا معاملہ ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں
اللہ نے گنتی ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، چاہے وہ نماز کی رکعتیں ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں، چاہے وہ سنن ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ روزے ہیں، چاہے وہ فرضی روزے ہیں، چاہے وہ نفلی روزے ہیں، جس جس چیز کی گنتی، چاہے وہ زکوٰۃ کی شرع کا معاملہ ہے، جس جس چیز کی گنتی اللہ نے فرض کر دی ہے اس کی گنتی اس نے پہلے پوری کروانی ہے، پہلے وہ گنتی پوری کروائے۔ گنتی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گنتی پوری ہوگی تو پھر اس کے بعد قلبی کیفیت کو دیکھے گا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، پھر اس نے نہ تمہاری شکلیں دیکھنی ہیں نہ تمہارے بال دیکھنے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ دیکھتا جس چیز کو ہے وہ قلبی کیفیت کو دیکھتا ہے اور عمل کے اچھے ہونے کو دیکھتا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ اللہ نے تو اسی طرح سے امتحان کرنا۔ اللہ، لہذا اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت عمل پہ لگا رہے، عمل پہ جٹا رہے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس کا جنتی جہنمی ہونا عمل کے اوپر منحصر ہے، کس طرح کا یہ عمل کر رہا ہے۔ اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو یہ جنت کو جا رہا ہے، اگر یہ برا عمل کر رہا ہے تو یہ جہنم کو جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو سارے اعمال ہیں، اللہ اکبر، خود اگر ہم اس کا اندازہ کریں کہ جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں جو قانون کار فرما ہوتا ہے وہ عدل کا قانون کار فرما ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جتنا کیا ہے اس کو اتنا حصہ، اتنا اجر، اتنی جزا، اتنی سزا دے دی جائے، جس کی جتنی سزا بنتی ہے اس کو سزا ملے، جس کی جتنی جزا بنتی ہے اس کو جزا ملے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون، پورے کا پورا قانون، وہ قانون عدل ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے عدل کو اپنے اوپر فرض کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی نفسہ الظلم، اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا۔ عدل کے الٹ ظلم ہوتا ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو، یہ عدل ہے، اور جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے اپنے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انی حرمت علی نفس الظلم، میں نے اپنی جان کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ لہذا سارے انسان بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیں، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کریں۔ نظام پورے کا پورا امتحان عدل پر قائم ہے، اور اسی لیے جو قرآن نے کہا نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم حقدار کو حق دیتے رہا کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے، یہی تمہیں متقی بنائے گا۔ اعدلوا، اور وہ بات جب بھی میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں، اعدلوا کا کلمہ، اعدلوا کا لفظ، تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر قرآن کی ساری صورتیں نہ نازل ہوتی، بس ایک صورت نازل ہو جاتی، اور انسان اسی ایک صورت کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس کو عمل کر لیتے، تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ ایک صورت کافی تھی۔ یہ کس صورت کے بارے میں کہا تھا؟ یہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا۔ امام غزالی نے اس سے بڑی بات کر، امام غزالی کہتے ہیں قرآن سارا نہ بھی نازل ہوتا، قرآن کے یہ ساری 114 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا،
لوگ اس کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے، تو اسی سے، اور پھر اس کو سمجھتے اس پر عمل کر لیتے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک کلمہ ہی کافی تھا۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعدلوا، عدل کرو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ یاد رکھیے، عدل جو ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا۔ ہم نے اردو میں، کیونکہ ہم عدل کو انصاف کہتے ہیں، لیکن انصاف بھی عربی زبان کا لفظ۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا۔ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ایک روٹی کا ٹکڑا ہو، تو دو جھگڑ رہے ہوں کہ روٹی کس نے کتنی لینی ہے، تو فیصلہ کرنے والا کہے کہ آدھی اس کو دے دو اور آدھی اس کو دے دو، تو یہ انصاف ہے۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ روٹی کسی ایک شخص کی ملکیت ہو، دوسرے کا حق بنتا ہی نہ ہو، لہذا عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اگر ایک شخص کا حق ہے تو ساری روٹی اس کو دے دی جائے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ دونوں کا آدھا آدھا حق بنتا ہو تو جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قسط، القسط۔ تو عدل اور قسط دونوں کا معنی ہم انصاف کرتے ہیں۔ حالانکہ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور قسط ویسے تو عدل کے مترادف ہے، لیکن قسط اصل میں اس حصے کو کہتے ہیں جو عدل کے نتیجے میں کسی کا حصہ بنتا ہے، اس کو قسط کہتے ہیں۔ جو عدل کے نتیجے میں حصہ بنتا ہے وہ قسط ہے۔ تو جس کا جتنا حصہ قسط بنتا ہے اس کو دے دینا عدل ہے، لہذا عدل اور قسط یہ مترادف ہے۔ انصاف کبھی بھی عدل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چونکہ اردو زبان کے اندر ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے تو ہم عدل کے مترادف انصاف کو قرار دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عدالت انصاف، عدل و انصاف، ہم اکٹھا استعمال کر لیتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، اللہ کا قانون عدل ہے جس کے تحت امتحان ہو رہا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ حقدار کو حق دینا شروع کر دیں۔ اور یہ جو حقدار کو حق دینا ہے نا، عدل، یہ کسی انسان کو نہیں ہے صرف، یہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے۔ یہ مائک ادھر لگا ہے نا، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ میں نے جو آواز نکالنی ہے، جس آواز کی ضرورت ہے، اس کے لیے مائک کا یہاں لگا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر یہ یہاں لگا ہوگا تو اس کو آپ عدل کہیں، اور اگر اس مائک کی جگہ پہ آپ کوئی اور چیز لگا دیں جس کی یہ جگہ نہیں بنتی، عربی میں اس کا مفہوم ہے وضع شیء فی موضعہ، کسی چیز کو رکھنا جو اس کی جگہ بنتی ہے، اس کی حسب حال مقام پر رکھنا، یہ عدل۔ لہذا ہر چیز کے اندر عدل ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ بھائی بھائی کو حق نہیں دیتا، ظلم ہے۔ کوئی کسی کو، والدین کو حق نہیں دیتا، بڑا ظلم ہے۔ جو صحابہ کو حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کو اللہ کا حق نہ دے۔ لہذا پورا نظام امتحان عدل کے گرد گھومتا، اور اللہ نے اپنے لیے عدل کو فرض کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک قانون اللہ نے اور بنایا ہے، وہ قانون عدل سے ہٹ کے ہے، اس کا نام ہے قانون رحمت۔ ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ عدل کا مطلب تو حقدار کو حق دینا، لیکن قانون رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک اللہ نے لوگوں کے گناہ اور لوگوں کے اعمال، ان کی اعمال کی غلطیاں، ان کی خرابیاں،
اس کو ڈھانپ لینے کا قانون بنایا ہے. اس کا نام ہے قانون رحمت. قانون عدل کے تحت تو جس کا جتنا حق بنتا ہے وہی ملے گا. جس کو جنت کا استحقاق ہے اس کو جنت ملے, جس کو جہنم کا استحقاق ہے اس کو جہنم ملے. یہ قانون عدل ہے. لیکن قانون رحمت یہ ہے جو اللہ نے ایسا قانون بنایا کہ ایک آدمی جو اپنے اعمال کے نتیجے میں جنتی نہیں ہو سکتا, اپنے اعمال کے نتیجے میں پکڑا گیا ہے, اس کے اوپر جب قانون رحمت کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ سارے عذاب ختم ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کا مستحق بنا دے. گویا قانون رحمت جو ہے وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے. جہاں قانون رحمت اپلائی ہو جاتا ہے پھر قانون عدل کے تقاضے پس پش ڈال دیے جاتے ہیں. پھر بس صرف قانون رحمت کا تقاضا دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگے رہو, اعمال ٹھیک کیا کرو, درست اعمال کیا کرو, سددو سیدھے بالکل ٹھیک بالکل درست اعمال کیا کرو, اچھے اعمال کیا کرو. وقاربو, اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے ساتھ لگے رہا. وابشروا, تو پھر خوش ہو جاؤ. یہی طریقہ ہے, یہی راستہ ہے امتحان میں پاس ہونے کا. لیکن عمل کرتے ہوئے, محنتیں کرتے ہوئے, اعمال کے انبار لگاتے ہوئے, دن رات محنت کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرا عمل مجھے جنت میں لے جائے گا. لن يدخل احدكم عمله الجنہ, بلکہ فرمایا وَاعْلَمُوا, اعمال کرو, محنت کرو, لگے رہو, درست اعمال کرو, بہتر سے بہتر کرو. وَاعْلَمُوا, لیکن اس بات کو یاد رکھو, اللہ اکبر, کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. عمل کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی کو جنت میں لے کے جا سکے. جنت میں جائے گا تو اللہ کے قانون رحمت سے جائے گا. اللہ اکبر. جنت میں عمل نہیں لے کے جا سکتا. صحابہ حیران رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں عمل کرو, سددو وقاربو وابشرو, اور ساتھ فرما رہے ہیں عمل نے جنت میں نہیں لے کے جانا. صحابی پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ فرمایا ولا انا, مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. اللہ اکبر. لہذا عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا. عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے. جنت ملے گی تو قانون رحمت سے ملے گی. کوئی شخص ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عدل کے نتیجے میں جنتی ہو, تو ایسا کوئی قانون اللہ نے نہیں بنایا کہ جس کا حق بن رہا ہے عدل کے نتیجے میں کہ اس کو جنت ملے گی, وہ کسی وجہ سے سپرسیڈ ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے. ایسا کوئی قانون اللہ نے بنایا. البتہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کے لیے قانون بنایا ہے, اس کا نام قانون رحمت. جنتی کو عدل کے ذریعے سے جنت ملے تو مل جائے, لیکن عدل کے ذریعے کسی کو جہنم مل رہی ہو تو جب اللہ کا قانون رحمت حرکت میں آتا ہے, سبحان اللہ. تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ ملک کی, اس میں امتحان کا تعارف دوسری آیت میں ہے, ممتحن کا تعارف پہلی آیت میں ہے. پہلے ممتحن کا تعارف ہے, بعد میں امتحان کا تعارف ہے کہ یہ امتحان دینے والے سب خوش ہو جائے کہ تمہارا ممتحن پتہ کون ہے؟
تبارک الذی بیدہ الملک، تمہارا ممتحن وہ ہے جو سراسر برکت والی ذات ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت وہ ہوتی ہے جس کے اندر سراسر خیر اور رحمت ہو اور وہ ہر وقت بڑھتی چلی جائے۔ دو باتیں برکت کے اندر موجود ہوتی ہیں، سراسر خیر اور سراسر رحمت، اور وہ رحمت ہر وقت بڑھتی چلی جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کو جو مبارک دیتے ہیں، اللہ مبارک کرے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کام کے اندر سراسر خیر اور رحمت کرے اور وہ رحمت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے۔ یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں جب ہم مبارک دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی جگہ کو مبارک کہتے ہیں تو اس جگہ کے اندر سراسر خیر اور رحمت ہوتی ہے اور وہ خیر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس جگہ کو مبارک۔ کسی وقت کے ٹکڑے کو، جیسے ایک مہینہ آ رہا ہے جس کا نام رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ، کیا مطلب؟ اس کے اندر بھی سراسر خیر اور رحمت ہے اور وہ ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ، لہذا اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، تمہارا ممتحن وہ ہے کہ جو سراسر خیر اور سراسر رحمت ہے اور ہر وقت اس کی رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا بیدہ الملک، اور اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں، با اختیار ہے اور رحمتیں کرنے والا ہے، ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس ممتحن نے پتہ کیا کیا؟ امتحان دینے والے بعد میں بنے، امتحان دینے والوں کو مشکل کا احساس بعد میں ہوا۔ ان کی جو مشکلات ہیں، اللہ اکبر، ان کی مشکلات صرف اتنی نہیں ہے کہ امتحان سخت ہے، ان کی مشکلات اور بھی، ان کی مشکلات یہ بھی ہیں کہ ارد گرد جس دنیا میں بھیجا ہے، جو ارد گرد کی دنیا ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی پرکشش کہ انسان جب دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کو خوبصورت بھی ہم نے بنایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو خوبصورت ہم نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اور ہم نے بنایا ہے کس لیے؟ اس لیے خوبصورت بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم امتحان کریں کہ ان میں سے کون کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ کون دنیا کی طرف جاتا ہے اور کون جنت کی طرف جاتا ہے۔ خوبصورت نہ ہو، اٹریکشن کوئی نہ ہو تو امتحان کیسا؟ امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے، اور یہ امتحان اور زیادہ مشکل۔ اللہ اکبر، وہ اس کی مشکل کو آپ سمجھ لیجئے، باقی انشاءاللہ مضمون اگلے جمعے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ مشکل یہ ہے کہ پہلے ہی امتحان مشکل تھا، پھر ارد گرد رنگین دنیا بنا کے اور مشکل کر دیا، اور پھر دو دشمن اس کے بٹھا دیے، ایک اندر دشمن بٹھا دیا، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ دشمن ہے انسان۔ اس کو جب آپ اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑیں، یہ کبھی نیکی کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے اندر ٹینڈنسیز تو دونوں رکھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، برائی کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے، یہ ایسا اپنی نیچر کے اعتبار سے ایسا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، جب اس کو آپ ڈھیلا چھوڑیں گے تو یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جائے۔ لہذا اگر اس کو نیکی پہ لگانا ہو نا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کو خواہش سے روکنا پڑتا ہے، اس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ ایسا کوئی دشمن اندر ہی بیٹھا، انسان کا دشمن انسان کے اندر، اور پھر دوسرا دشمن وہ جو باہر پھرتا ہے، ابلیس اور اس کے لشکر۔
ان کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دے دی ہے، اور اس نے اللہ کو ابتدائی آفرینش چیلنج کر دیا تھا، یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو جنت کی طرف جانے کو ہی نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو جانے نہیں دوں گا۔ اللہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کبھی میں ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ تگڑا اتنا ہے کہ نظر نہیں آتا، اور گھس وہاں بھی جاتا ہے جہاں ہوا جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے نا، اس طرح سے شیطان گردش کرتا ہے۔ اندر گھس گیا ہے، باہر والا بھی آ کے، ایک دشمن اندر پہلے ہی ہے، وہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ باہر والا بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ امتحان پہلے ہی مشکل تھا، یہ انسان جائے کدھر؟ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی مشکل۔ لیکن یاد رکھیے، ممتحن کا تعارف پہلے ہے، امتحان کا تعارف بعد میں ہے۔ اور ممتحن نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی امتحان دینے والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، قانون عدل کے مطابق ان کی مشکل ابھی طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ممتحن اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا غفور ہے، اتنی بخشنے والی ذات ہے کہ اس نے کیا کیا؟ ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، ابھی مخلوقات پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں، اس نے پہلے ہی ایک بورڈ لکھوا لیا، ایک تحریر لکھوائی۔ اس تحریر کے اوپر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ یہ لکھوایا، اور لکھوا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، آج بھی وہ بورڈ اللہ کے عرش پر لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر یہ تختی لکھ کے لگائی ہوئی ہے اللہ نے، کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، قانون عدل کے مطابق پریشان ہونے والوں، اپنی اپنی امتحان کی مشکل کا احساس رکھنے والوں، پہلے ممتحن کی طرف نگاہ کر لو کہ تمہارا ممتحن جو ہے اس نے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہاری مغفرت کا سامان کر لیا تھا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رحمت کیا ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، تفصیلات لمبی ہیں، میں صرف ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے پاس رحمت کا کیا معاملہ ہے، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، کافر کو بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ما قنط بجنتہ احد، تو کافر بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، اور اگر مومن کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اللہ کی سزا کتنی سخت ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، تو کوئی شخص جنت کی امید نہ رکھے۔ جنت کی امید بنتی ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ مضمون جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔